الحمدللہ تعریف کس کی ہے؟ اچھے مسلمانوں کی، سارے انسانوں کی نہیں، رب العالمین سے ہے۔ تکثیریت ہر ذرے میں ہے اور وہیں سے یہ خاک اٹھتی ہے، اور انہی بنیادوں پر جب پروان چڑھیں گے تو یہی حقیقت میں اسلام ہے۔ وہ شخص مکمل مومن ہے ہی نہیں، کون؟ جس کا پڑوسی اس کے شر اور فساد سے محفوظ نہ رہے۔ آپ جس دارالعلوم کے احاطے میں تشریف فرما ہیں اس کی بنیاد عالم ربانی حضرت مولانا عبدالعزیز محدث رحیم آبادی رحمہ اللہ نے سن 1918 میں رکھی تھی۔ متعصب میڈیا نے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ زہر بھر دیا ہے کہ سارے مسلمان کٹر ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں جس طرح ان کی عورتیں سامان زینت بن کر بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں، اپنی عزت و آبرو کو نیلام کرتی ہیں اعلانیہ، ویسے ہی وہ مسلم خواتین کو بھی برہنگی اور عریانیت کے مظہر میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ترقی پسندوں نے نظم شاعری پر خاصا زور دیا اور نظم کی مختلف حیتوں کو اپنے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ انسانی وجود کا رشتہ سماجی معاشرت اور تہذیب و ثقافت سے جوڑا جائے۔ ہندوستان میں ثقافتی قوم پرستی اپنے آپ میں ایک بہت مضبوط طریقے سے ابھرا ہے، خاص کر اس نئی حکومت کے آنے کے بعد، کہ جب اس طرح کے انتہا پسندانہ حالات رونما ہوتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہو جس سے ہم اس طرح کے حالات سے لڑ سکیں۔ گیان واپی مسجد کے سروے کے دوران جب حوض کا پانی نکالا گیا اور وہاں ٹوٹا ہوا فوارہ ملا تو زرد میڈیا نے فوراً اسے شیولنگ باور کرا دیا۔ جہالت کے سبب سماج میں لڑائی جھگڑا، لوٹ مار، بے حیائی، فحشکاری، بدامنی، منافرت اور فتنہ فساد عام سی بات ہو جاتی ہے۔ مولانا آزاد نے تاریخ کے اس اہم پہلو پر بھی اپنی صدارتی خطبہ میں روشنی ڈالی تھی کہ ہندو اور مسلمان گنگا اور جمنا کے دھاروں کی طرح پہلے ایک دوسرے سے الگ بہتے رہے، لیکن قدرت کی منشا یہ تھی کہ دونوں ایک ہوں۔ اقوام عالم پوری انسانی برادری کا حصہ قرار دینا، آج گلوبل ولیج قرار دینا آج کے بڑے بڑے سیاست دانوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اسلام نے سماج میں رہنے والے ہر فرد کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ رشتہ داری کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، انسانی بنیادوں پر لوگوں سے تعلقات رکھنا۔ ہمیں یہ کہنے میں تردد نہیں ہے کہ یہ موقف نہ تو مدرسے کا ہو سکتا ہے نہ اس سیمینار کا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ عمل خود سماجی ہم آہنگی کے جذبے کے منافی ہوگا۔ تمام زبانوں کو ایک دوسرے کا تتمہ یا پورک سمجھا جائے۔ ہم بھارت کی عوام متانت و سنجیدگی سے عزم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مقتدر، سماجوادی، غیر مذہبی عوامی جمہوریہ بنائیں۔ جھوٹ کے فروغ کے لیے ان ٹولز کا استعمال زیادہ کیا جا رہا ہے، اور جنہیں سیاست میں ہر حال اپنی جگہ بنائے رکھنی ہے وہ ان ذرائع کا کچھ زیادہ ہی استعمال کر رہے ہیں۔ دارالعلوم احمدیہ سلفیہ 32واں جلسہ مذاکرہ علمیہ۔ السلام علیکم۔ میرے مقالے کا عنوان ہے سماجی ہم آہنگی کی تشکیل میں تاریخ اور سیاست کا استعمال، مسلمانوں کا لائے عمل۔ اس مقالے میں ہم نے تاریخ کے حوالے سے جو موجودہ دور میں تاریخ کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور خاص کر کے جب تاریخ کو اپنے سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے سرکار کے طرف سے یا حکومت کے طرف سے جو جس طریقے سے بھی اقلیتوں کے خلاف یہ استعمال ہو رہا ہے، اس کے پس منظر میں یہ مقالہ ہے۔ یہ ایچکارڈ ایک ہسٹورین ہیں، انہوں نے ایک بار یہ بات کہی تھی کہ تاریخ یا ماضی حال کے ساتھ مکالمہ کرتا ہے۔ ماضی جب حال کے ساتھ مکالمہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے تب ماضی کو حال میں استعمال کرنے کے لیے بہت سارے طریقے بھی مل جاتے ہیں، اور سیاست اس سے بخوبی واقف ہے۔ جب ماضی اور حال کے اس مکالمے کو باعث طریقے سے دیکھتے ہیں تب یہ خدشہ ہوتا ہے کہ آپ ماضی کے ساتھ یا تاریخ کے ساتھ آپ انصاف نہیں کر سکتے۔ ماضی میں جو حالات رونما ہوئے اس کو اگر انصاف کے ساتھ دیکھنا ہے تو بہت انبائش طریقے سے دیکھنا ہوگا، لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہوتا اس لیے نہیں ہے
کہ سیاسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے تاریخ میں رونما ہوئے حالات کو ایک نئے طریقے سے پیش کیا جاتا ہے اور جو باعث طریقہ ہوتا ہے. اور اسی لیے یہ اچکار نے کہا تھا کہ جب ماضی اور حال ایک دوسرے سے مکالمہ کرتے ہیں تو اس کو بہت انتباہ کے ساتھ دیکھنا ہوگا. عام طور پر جب تاریخ اور حال کے بیچ کے مکالمے کو سیاست اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ حال میں جو اٹھائے گئے اقدامات ہیں اس کو جائز قرار دینے کے لیے تاریخ کا استعمال کیا جاتا ہے. ہندوستان میں آج کل یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. ہمارے مقالے میں کچھ مثال بھی ہیں. ویسے ہم لوگ بخوبی واقف ہیں کہ ہم کس طریقے سے حال میں اٹھائے گئے اقدامات کو تاریخ کے پس منظر میں دیکھا جاتا ہے. تاریخ کا حال میں استعمال ہونا یہ ایک ثقافتی قوم پرستی کا نتیجہ بھی ہوتا ہے. ہندوستان میں ثقافتی قوم پرستی اپنے آپ میں ایک بہت مضبوط طریقے سے ابھرا ہے، خاص کر اس نئی حکومت کے آنے کے بعد. اس سے پہلے بھی تاریخ کے کچھ استعمال ہوتے رہے ہیں جس کا اس مقالے میں ذکر ہے. جو NCERT میں اس سے پہلے کچھ بدلاؤ کیے گئے تھے واجپئی سرکار کے زمانے میں، وہ اب کا جو دور ہے اس میں بہت ہی زیادہ مضبوط طریقے سے اس کو استعمال کیا گیا ہے. یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں خاص کر جب ثقافتی قوم پرستی بہت مضبوط ہو جاتی ہے تو ایک بہت ریڈی میڈ مٹیریل اویلیبل ہے. جیمس مل نے اپنی ایک کتاب میں دا ہسٹری آف برٹش انڈیا میں ہندوستان کے تاریخ کو 3 حصے میں بانٹا اور وہ اس کا جو انہوں نے تقسیم کیا اس میں مسلمانوں کا دور، ہندو دور اور کرسچن دور، اس دور سے تقسیم کرتے ہیں. اس کے بعد وہ تاریخ پورا لکھتے ہیں. حالانکہ وہ تاریخ اپنے آپ میں ایک عدائیت کی مثال ہے، ڈوگمیٹزم جو جھوٹ پہ مشتمل ہے، لیکن اس کا استعمال بعد کے دنوں میں ثقافتی قوم پرستی کے مد نظر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو امپیریلسٹ ہسٹوریوگرافی جو برٹش انگریزی سرکار کے دوران امپیریلزم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اپنے تاریخ سازی میں یا تاریخ لکھنے میں، ان کے خلاف لکھنے والے جو ہندوستان کے تاریخ داں ہیں یا ہسٹورینس ہیں، بعد میں انہی کے ہسٹری سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور 2 قوم پرستی کا جو نظام ہے وہ بہت زیادہ فلورش ہوتا ہے. اور بعد میں ہم نے سنا بھی ہے کہ کس طرح ہندوستان 1947 میں پاکستان اور ہندوستان بن جاتا ہے. یہ ہمارے یہاں ایک جو برٹش اسٹائل آف ہسٹری ہے اسی کی دین ہے، حالانکہ بعد میں لوگوں نے اس کی بہت مخالفت کی ہے. لیکن یہ اس کا جڑ اس لیے مضبوط ہوتا ہے کہ دنیا میں خاص کر آج بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر ثقافتی قوم پرستی بہت مضبوطی کے ساتھ قدم رکھا ہے اور یہ پچھلے 50 سال میں بہت زیادہ مضبوط ہوا ہے. میں مثال عرب کا دینا چاہتا ہوں. علمیہ ندوی نے ایک کتابچہ لکھا ہے جس میں عرب میں قوم پرستی کے اوپر انہوں نے اس میں بہت ساری مثالیں دی ہیں اور اس میں عرب کی ایک مثال ہے. عرب کے دانشوروں میں جب ثقافتی قوم پرستی بہت مضبوط ہونے لگا تو ان لوگوں نے اسلامی تہذیب کو عرب کے لیے ایک انفرادی طور پر اس کے اندر جتنے بھی اس کے نکات تھے اس کے اوپر بات کی اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر اسلام کو اپنانا ہے اچھے سے تو سب سے پہلے آپ کو عربی ہونا پڑے گا. اور یہ بات اتنی زیادہ وہاں پہ مضبوط ہوئی کہ آج، اور اس کتاب میں بہت اچھے سے انہوں نے اس کی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ آج عرب بہت ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے. عرب کی جو یہ حالت ہے وہ عرب میں موجود ثقافتی قوم پرستی کی وجہ سے. بہت ساری مثالیں ہیں جو عرب دانشوروں میں ہوئی ہے. میں نے مثال اس لیے دیا ہے کہ
ہمارے بیچ اس طرح کی مثال بہت امپورٹنٹ ہے. جب ہم تہذیبی اور ثقافتی قوم پرستی پہ بہت زیادہ مستحکم ہوتے ہیں تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے خلاف میں کھڑے ہو جاتے ہیں, جس کو ہم محسوس کرتے ہیں, کیونکہ ہم ہندوستان میں ایک اقلیت طور پہ ہیں. اور یہ اس طرح کے رویے اگر زیادہ مضبوط ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو بیہیویئر اکثریت کا ہوتا ہے, جو ہم ایک ساتھ صدیوں سے یہاں موجود ہیں, اپنے آپ کو بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے محسوس نہیں. ایسی حالات میں جب یہ حالات رونما ہو رہے ہیں تو میں نے کچھ مثالوں کے ساتھ اس میں کیا لا عمل ہونا چاہیے اس کے اوپر بات کیا ہے. بہت زیادہ اصرار نہیں ہے, لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جس کے اوپر ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ جب اس طرح کے انتہا پسندانہ حالات رونما ہوتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہو جس سے ہم اس طرح کے حالات سے لڑ سکیں, خاص کر کے جب ثقافتی قوم پرستی بہت زیادہ مضبوط ہو, اور یہ اس کی مضبوطی اس قدر ہو کہ وجود جو دوسرے اقلیت موجود ہے اسی ملک میں, اس کے وجود کے اوپر خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. اور ایسے حالات کئی سارے جو ہمارے اس خطہ میں ایسے حالات رونما ہوئے ہیں. مقالے میں نے کئی مثالیں دی, اس میں ایک مثال میں نے بھوٹان کا دیا ہے. بھوٹان میں 80 کے دہائی میں بہت سارے نیپالی وہاں رہتے تھے اور ان کی سٹیزن شپ کو, شہریت کو قانونی طور پہ ختم کر دیا گیا, اور 90 تک آتے آتے لگ بھگ 1.5 لاکھ نیپالی کو وہاں سے بھگا دیا گیا. اور اس پورے معاملات میں اس خطے میں کسی طرح کی کوئی چوں چرا نہیں ہوئی. ہاں, ان سارے لوگوں کو امریکہ, آسٹریلیا اور دوسرے یورپ ممالک میں بسایا گیا, ٹھیک اسی طریقے سے جیسے عرب کے دوسرے خطوں میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر جب ظلم کرتا ہے تو پھر ان کو یورپ میں بسایا جاتا ہے. حالانکہ اس کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں, لیکن جب ہم ایسے حالات کو ہندوستان میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت کنسٹرکٹیو طریقے سے لڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار اپنانا پڑے گا. جو پہلا طریقہ کار جو میں نے اس میں مقالے میں لکھا ہے وہ موجودہ دور کی اہمیت ہے. جو موجودہ دور ہے ثقافتی قوم پرستی کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے پچھلے دور کی اہمیت کو نئے حالات میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. نئے دور کے وجود کو وہ سرے سے ناکارتے ہیں. ٹی وی کے ڈیبیٹ میں آپ یہ محسوس کرتے ہوں گے. لیکن موجودہ دور ہمیشہ پچھلے دور سے اچھا ہوتا ہے, اس بات کو ہم لوگوں کو مان کے چلنا ہوگا. وہ اس لیے اچھا ہوتا ہے کہ آج کا دور ایک لبرل ڈیموکریسی جمہوریت کا دور ہے. بس ایسے میں ہم ہر ان لوگوں کی آواز کو اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں اور اٹھا سکتے ہیں جو کمزور ہیں. اگر ہم یہ اٹھاتے ہیں اور اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو سلطنت پرستی کے اس دور سے بہت بہتر دور میں ہم ہیں, جہاں پر آج بہت کمزور ہوتے ہوئے بھی اپنی بات کو رکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. دوسرا مثال ہم نے ایک اور طریقہ کار بتایا, اس میں 4 ہے لیکن 2 میں بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ مسلمانوں کا رول کیا ہونا چاہیے. اگر ہم دنیا میں اقلیتوں کے تعداد کو دیکھتے ہیں, چاہے وہ جمہوری نظام ہو یا غیر جمہوری نظام ہو, ان دونوں نظام میں رہنے والے اقلیتوں کی تعداد کو اگر آپ اکٹھا کریں گے, اس کا کمپیریزن کریں گے, تو ہندوستان میں رہنے والے اقلیت مسلمان پورے دنیا کے اقلیت کو قیادت کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اور اسی لیے ہمیں ان تمام اقلیتوں کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا, ان کی بات کو رکھنے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا, ان کی آواز بننا پڑے گا تاکہ ہماری آواز وہ بن سکے. اور اس کے لیے جو بھی لائے عمل اختیار کرنا ہو ہمیں اختیار کرنا ہوگا. اور آخر میں گاندھی شناسی. گاندھی ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کہ ہمارے ساتھ بہت سارے ملک آزاد ہوئے, اور آپ اس ملک کی تاریخ کو دیکھیں گے تو بہت سارے ملکوں میں ایک طریقے سے جو
دو طریقے سے ایک لڑائی لڑی گئی آزادی کی. ایک لڑائی جو فوجی لڑائی لڑی گئی اور ان سب ملکوں میں عوام کی بھاگیداری بہت کم تھی. ایسے میں بہت سارے ایسے ملک کو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر جمہوری نظام قائم نہیں رہ سکا اور آج بھی ڈکٹیٹرشپ ہے. ہندوستان میں گاندھی اس لیے اہم ہے کہ گاندھی نے عوام کو آزادی کی لڑائی سے جوڑ دیا اور اسی لیے جب یہاں جمہوری نظام ڈیولپ ہوا تو عوام بہت جاگروک ہو گیا اور اس لیے گاندھی کا ہمارے ہندوستانی نظام میں اہمیت بہت اہم ہے کہ گاندھی شناسی اور گاندھی کو عوام تک پہنچانا، خاص کر کے آج جب گاندھی کے خلاف بہت ساری باتیں ہو رہی ہے اس میں گاندھی کو عوام تک پہنچانا ہمارے جمہوری نظام کے لیے بہت ضروری ہے، اس کو بہت مضبوط کرتا ہے. بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.